سورہ البقرہ رکو 4 سے رکو 7 تک۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ سے ڈرو، اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ، اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تم کو بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پھر بچایا تم کو، اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے میں سر جھکائے ہوئے، اور کہو کہ اے رب، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ تو انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے۔ اس پر ہم نے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب اتارا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچانے والے بن کر۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو اگتا ہے زمین سے، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ایک ادنا چیز چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تم کو ملے گی وہ چیز جو تم مانگتے ہو،
اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور غضب الہی کے مستحق ہو گئے وہ۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ انہوں نے سخت نافرمانی کی اور وہ بہت حد سے آگے بڑھنے والے تھے۔